مس ٹریٹمنٹ کے ساتھ میری 5 سال کی مرحا جس نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا تھا وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ بچے انسان نہیں ہیں، بچوں میں روح ڈالی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک بچہ 5 سال کا ہو، بے شک بندہ 60 سال کا ہو، سر دکھ ہر برابر کا دکھ ہوتا ہے ہر انسان کا۔ وہ 2 سال کے بچے دنیا جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا خیر ہے چلے جائیں بچے، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے۔ کیا کروں کیا بناؤں بتاؤ۔ ہاں اتنی انوسینٹ نہ بنو، ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک 5 سالہ معصوم بچی کی تصاویر وائرل ہوتی ہیں جس کا نام ہے میرا عمیر۔ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اس بچی کو اس دنیا فانی سے جانا پڑا۔ بچی کے والدین میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے والدین کی جانب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے بار بار کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں، برائے مہربانی ان کے پاس نہ جائیں۔ ان کے پاس جانے سے پہلے اول تو آپ کے پاس لاکھوں روپے ہونے چاہیے اور اس چیز کا آپ ذہن میں بٹھا کے جائیں کہ آپ جس پیشنٹ کو لے کے جا رہے ہیں یہ پیشنٹ زندہ واپس نہیں آئے گا۔ ایسا ہی واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ جو بچی 5 سال بعد ان کے ہاں پیدا ہوئی اور 5 سال اس کی عمر تھی، گھر کی رونق تھی، لیکن اب اس گھر میں اب یہ کہہ سکتے ہیں سناٹا چھایا ہوا ہے اور وہ جو بچی اس گھر میں سب کی لاڈلی تھی، سب پیار کرتے تھے اس بچی کے ساتھ، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ چھوٹی سی بچی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہماری بچی اس دنیا فانی سے چلی جائے گی۔ ان کے والدین سے بات کرتے ہیں کہ بچی کو مسئلہ تھا کیا اور ڈاکٹرز آخر اتنے ان پر کیا تنقید کی جائے کہ اگر کچھ کہیں تو ڈاکٹرز آگے سے گلا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو وسیلہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پہلے مجھے بتائیں کہ بچی کو مسئلہ تھا کیا، کس ہاسپٹل میں آپ گئے تھے؟ میں جی بچی کو مسئلہ یہ تھا کہ میں جب گھر آیا ہوں نا، میری بچی میرے ساتھ کھیل رہی تھی، ٹھیک تھی، میں ابھی کھیل ہی رہی تھی تو کچھ انکانشیس ہی ہوئی تھوڑی سی بچی نا، جیسے بچے چھوٹی چھوٹی عجیب باتیں کرتے ہیں، بخار، میں گھبرا گیا۔ میں اس کو رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، میں اس کو شیخ زیاد ہاسپٹل لے کے اس سے پہلے بچی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ اس سے پہلے بچی کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی ہم نے جو ڈاکٹرز کو بتایا، ہم نے ادھر جا کر جو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں، شیخ زیاد ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں، ان کو بھی سارا کچھ بتایا ان کو۔ تو جب بچے کو ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر جو تھے، اسٹوڈنٹ ڈاکٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو موجود تھے ایمرجنسی کے اندر، انہوں نے اس کو بچی کو چیک کیا، انہوں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے، آپ اس کو مطلب ہم کو کچھ نظر نہیں اس میں سے آ رہی۔ میں نے ان کی ریکویسٹ کی، میں نے کہا ان کو آپ جتنا بہتر ہوتا ہے اس کو آپ چیک کریں، پراپر چیک کریں ان کو۔ کہتے آپ بیٹھ دیں، ہم بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کسی چیز کے 3 سے 4 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں ہاسپٹل میں۔ آپ گئے کتنے بجے سے رات کے؟ 1:30 بجے گیا ہوں، 5 بجے تک صبح بیٹھے رہے ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، جب وہاں بیٹھے رہے ہیں ہم، اس کے بعد ایک ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، بڑے سینئر ڈاکٹر کو، کسی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، وہ چیک کر کے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیتا ہے، ٹیسٹ کی رپورٹ آتی ہے، ٹیسٹ کی رپورٹ نارمل ہوتی ہے، ٹیسٹ کی رپورٹ نارمل ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اپنے اندازے کے ساتھ کہ اس کو مینیجائٹس ہے، اس کو گردن اور بخار ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، اس کو ICU میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اس کو مطلب کہ اس کا ٹریٹمنٹ، اس کا اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی وائرل ہے، اس کو ڈرپس لگیں گی، آپ اس کو ICU میں ایڈمٹ کریں۔ یہ تمام باتیں آپ کو 5 گھنٹے بعد بتائی گئیں؟ جی بالکل 5 گھنٹے بعد مجھے بتائی گئی ہیں ساری باتیں۔ المیہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو فوراً بتایا جائے کہ بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور بچی کو 5 گھنٹے ان کے والدین کو بچی کو ہاسپٹل بٹھایا گیا اور 5 گھنٹے بعد بتایا جا رہا ہے کہ بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ 5 گھنٹے بعد جب بتاتے ہیں تو دین آگے کیا پروسیس ہے؟ اس کے بعد آگے پروسیس یہ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ جو ICU میں شروع ہونا تھا، وہ کہتے جی ہم اس کا ٹریٹمنٹ ایمرجنسی میں شروع کر دیں گے، بیڈ اویلیبل نہیں ہے۔ کیا مجھے آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ کوئی کسی ہاسپٹل کی ریفر پالیسی نہیں ہوتی؟ ہم کو ریفر کر دیتے، کسی اور ہاسپٹل میں بھیج دیتے ہم کو، انہوں نے ادھر ہی علاج کرنا تھا، انہوں نے اس کو اگر اتنی سیریس تھی، وہ اتنی سیریس تھی تو ہم کو ریفر کر دیتے کسی جگہ پہ، اس کو وہاں پر ایمرجنسی میں کیوں اس کو ڈرپس لگائی گئی، اس کا علاج شروع کیا گیا۔ اس کا علاج ایمرجنسی کے بعد اس کو 4-5 گھنٹے ایمرجنسی میں ڈرپس لگائی گئی، اس کے بعد بیڈ اویل ہوا۔ ڈرپس لگانے کی کیا وجہ تھی؟ 5 سال کی بچی کو اتنی ڈرپس لگانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اس کو گردن تو اور بخار ہے، مینیجائٹس ہے اس کو، بچی کو بغیر ڈائگنوز کیے اس کو یہ بخار قرار دیا انہوں نے، ڈاکٹرز نے۔
اپنے اندازے سے, اپنی سوچ سے. کوئی ٹیسٹ نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا. ہمارا پلان اے یہ, ہمارا پلان بی یہ ہوگا, اس بچی کے اوپر پلان سی یہ ہوگا. کوئی اتنے خطرے کی بات نہیں ہے. 14 دن میں 7 سے 14 دن کا کورس ہوتا ہے اینٹی بائیوٹکس کا, اینٹی وائرل کا, بچی ٹھیک ہو جائے گی. کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. یہ کاؤنسلنگ ہماری یہ کی جا رہی تھی. ہم کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنا ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہو جائے گا. سر بچی کی وفات کب ہوتی ہے؟ جب صبح 5 آپ ڈاکٹر آتی ہیں, کوئی بڑی ڈاکٹر آتی ہیں, تو دین آگے کیا پروسیس تھا, ان کا کیا کہنا تھا آگے؟ جب بچی کا ٹریٹمنٹ شروع ہونے لگتا ہے, اس کے بعد بچی تھوڑی بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس کا ایم آر آئی کروائیں. آپ ایم آر آئی کے لیے اس کو لے کے جاتے ہیں 25 کو ایم آر آئی کے لیے اس کو لے کے جاتے ہیں, اور اسی دوران اس کو انجیکشن دیا جاتا ہے, بے ہوشی کی دوا دی جاتی ہے. بے ہوشی کے بعد وہ جب بچی ہوش میں آتی ہے, اس کے سانس ٹھیک نہیں. اس سے پہلے تک اس کے سانس بھی ٹھیک تھے, اس کی ہر چیز ٹھیک تھی. یہ ہم اس چیز کے گواہ ہیں. اس کے بعد جب اس کو انجیکشن دے کے اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے, بے ہوشی بعد ہوش میں آتی ہے, تو اس کی سانس ٹھیک نہیں ہوتی. میں اس کے پاس ICU کے اندر موجود ہوتا ہوں. اس کے بعد میری بچی, میں کہتا ہوں ڈاکٹر کو, ڈاکٹر اس کے سانس ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر آگے مجھے جواب دیتی ہے, جو ہم نے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے, اس میں دعا ہوتی ہے, اس کے بعد تھوڑا سا بچہ ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے, 2 سے 4 گھنٹے رہے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ویٹ کرتا ہوں. اس کی 120 سے 130, 130 سے 140 ہارٹ بیٹ ہوتی ہے, 140 سے 160. میں کہتا ہوں ڈاکٹر اس کی ہارٹ بیٹ اوپر جا رہی ہے. ڈاکٹر آتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, کہتی ہے آپ بیٹھیں, کوئی مسئلہ نہیں, بچوں کو ایسے ہو جاتا ہے. کرتے اس کی ہارٹ بیٹ اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ اس کا ہارٹ چلنا بند ہو جاتا ہے. 160 تک کوئی ڈاکٹر, کوئی پروفیشنل ڈاکٹر اس کے پاس موجود نہیں ہوتی. مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے فون کر کے ڈاکٹر کو بلایا, وہ آتی ہے. ڈاکٹر کو فون کر کے, کیا ICU کے اندر ڈاکٹر فوراً نہیں آ سکتی؟ کیا ICU میں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتی؟ کوئی پروفیشنل ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا؟ اتنی دیر میں میری بیٹی 24 سے 48 گھنٹے, جتنی دیر بھی میری ہاسپٹل میں رہی ہے بچی, کوئی طریقے کے ساتھ کسی پروفیشنل پروفیسر نے, کسی ڈاکٹر نے اس بچی کو آ کے صحیح طریقے سے چیک نہیں کیا. آج میری بیٹی دنیا میں نہیں ہے. میں یہ نہیں چاہتا مجھے کسی چیز کی کچھ چیز نہیں ہے. مجھے میرا یہ انصاف ہے کہ کسی اور کے بچہ اس طریقے سے نہ جائے. بچی کی اویئرنیس نہیں ہوتی, لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ آگے پہنچ سکے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح لوگوں کے بچے اور لوگوں کی اولادیں لوگوں سے چھین رہی ہیں, لوگوں کی اولادیں چھین رہے ہیں. ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوتے ہیں, ڈاکٹر تو ایک بہت اچھا شعبہ ہے. ہم ڈاکٹروں کو اچھا سمجھتے ہیں, ڈاکٹروں کو برا نہیں ہم سمجھتے. ہمارے والدین بھی ڈاکٹروں کے ہاتھ علاج کرواتے ہیں, ہمارے بڑے بھی ان کے پاس جاتے ہیں, پر اس طرح کے ڈاکٹر نہیں ہوتے سر, اس طرح کے ڈاکٹر نہیں ہوتے. اس طرح بالکل ڈاکٹرز ترس نہیں ہے ان کے اندر ترس نہیں ہے بچی کے لیے. ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کو ہم دیکھ لیں, ان کے ماں باپ کو تسلی دیں, ان کو کاؤنسلنگ کریں, ان کی تسلی کرائیں. ہم کو ہماری کوئی سر تسلی نہیں ہوئی. بچی کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میری بہنا, آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ڈاکٹرز کا وہاں پہ کیا رویہ کیا تھا جب آپ کچھ ان سے بات کرتی تھی بچی کے حوالے سے, تو آگے سے ان کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ جب بھی میں ان سے پوچھتی تھی یہ ٹھیک ہو جائے گی, وہ کہتی آپ ہم سے بار بار کیوں پوچھتی ہیں, بار بار تو نہیں, ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہو جائے گی, آپ ٹائم پہ لے آئے ہیں, اس کو شکر ہے ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا چلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور میں بھی, اور پوری رات ICU میں کوئی ڈاکٹر نہیں آتا, اور خود ان کی فیملی گاسپس اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور کھانے فوڈ پانڈا آرڈر کر رہے ہیں. بچے اتنے سیریس ہیں اگر, تو وہاں پر فوڈ پانڈا کی ڈیلیوریز وہ کروا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ وہاں پہ چل رہا تھا ایٹ اے ٹائم. ہمیں بس یہ انصاف چاہیے کہ باقی بچے بچ جائیں, اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے کسی سے بھی. بالکل میری بہن, ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رحمت سے نوازا تھا, تو اب ایک ممتا پر کیا گزرتی ہے یہ تو آپ جانتی ہیں, یا جن کی دنیا سے باہر سے اس طرح بچیاں جاتی ہیں وہ بہتر جانتی ہیں. تو کیا گھر میں تو ایک دم سناٹا سا چھا گیا ہوا ہے ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے, تو کوئی ماؤں کو پیغام دینا چاہیں جو بیچاری ماؤں کو غلط کاؤنسلنگ اگر کی جاتی ہے, جو چلی جاتی ہیں بچیوں کو لے کر, بے موقع مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے ان کی بچیوں کی زندگی بچ سکے. میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹرز پہ خالی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. جو میں نے آئندہ سے سیکھا ہے کہ اپنے کوئی ڈاکٹر آپ کو کچھ کہتا ہے, کوئی ڈاکٹر آپ کو کچھ کہتا ہے, ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. جو گوگل سے بیماریاں سرچ کر کے آپ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو کیا مسیحا بنیں گے. یہ دیکھا آپ نے ان کو یہ کرتے ہوئے گوگل پہ جو کر رہے تھے؟ ہاں جی, میں نے دیکھا ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں کہ جو رپورٹ آئی ہے اس پر کیا میڈیسن بنتی ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ شیخ زید ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اگر یہ کریں گے
تو لوگوں کا تو اعتماد اٹھے گا ڈاکٹر سے. ڈاکٹرز بالکل مسیحا ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو مافیا کے روپ میں ہم پر سوار ہوئے ہیں, کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آیا بجائے اس کے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کیا جائے, بلکہ ان کے یہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جن کی پاکٹس کو خالی کیا جائے, جو اچھے خاصے ان سے پیسے چارج کیے جائیں. اور پھر شیخ زاید ہاسپٹل کی اگر بات کی جائے, میری خود فیملی کے ساتھ ایک پرسنل واقعہ ہوا تھا کہ شیخ زاید ہاسپٹل میں کوئی اگر گیا ہے تو مشکل سے وہاں سے کوئی واپس آیا ہے. یہ حقیقت ہے, شیخ زاید ہاسپٹل کے بارے میں جینون حقیقت ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی اگر پیشنٹ جاتا ہے تو بمشکل اس کا واپسی گھر ہوتی ہے. کچھ کہنا چاہیں؟ بار ان ڈاکٹرز کا لیسنس کینسل کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کسی انسان کی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے, جن سے آپ کھیل رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے بڑے اپنے بچے. تو کوئی بھی ایسا نہ سوچے میڈیا والا یا کوئی بھی ہمیں فیمس ہونا ہے یا ہم نے اپنی بچی کو فیمس کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف ان ڈاکٹرز کا لائسنس کینسل کر دیں جنہوں نے یہ سب کی ہے مس ٹریٹمنٹ کے ساتھ. میری 5 سال کی مرحا جس نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا تھا وہ دنیا سے چلی گئی ہے, تو اور کوئی بچہ نہ جائے. سر آپ بچی کے والد صاحب ہیں, کچھ پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ. بس میرا یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے میری کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ڈاکٹرز کے اوپر بھی. ہر چیز ڈاکٹر نہیں ہے, اللہ کی ذات بھی ہے اوپر. ٹھیک ہے, مجھے میرا نہیں دوبارہ مل سکتی, اور بچیاں ہیں اور کسی کی اولادیں ہیں, ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. مجھے یہ انصاف چاہیے کہ ان ڈاکٹرز کے لائسنس کینسل کیے جائیں اور ان کے اوپر پوری ایک انڈیپینڈنٹ ان کے اوپر انکوائری کی جائے کہ آیا یہ اسی طرح کرتے ہیں ہاسپٹل میں لوگوں کے ساتھ, کہ یہ اسی طرح ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. بچے انسان نہیں ہیں, بچوں میں روح ڈالی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال کا بچہ دنیا سے چلا بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک بچہ 5 سال کا ہو, بے شک بندہ 60 سال کا ہو, سر دکھ ہر برابر کا دکھ ہوتا ہے ہر انسان کا. وہ 2 سال کے بچے دنیا جاتے ہیں, ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, انہوں نے کہا خیر ہے چلے جائیں بچے, ہم کو کیا فرق پڑتا ہے. 2 دن کا بچہ تھا, 3 دن کا بچہ تھا, 4 دن کا بچہ تھا. بالکل جی, آپ نے مرحا عمیر کے فیملی کی گفتگو سنی, ان کے والدین کی, اور ریکویسٹ ان کی ہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی, گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی, خاص طور پر عثمان بزدار صاحب سے, عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جن ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے اس معصوم کلی کو دنیا سے جانا پڑا, برائے مہربانی اس پر ایکشن لیا جائے, ان ڈاکٹرز کو سخت سے سخت سزا دی جائے. کیونکہ اگر یہی معاملہ چلتے رہے تو آئے دن اس طرح بچیاں مرحا کے روپ میں بچیوں کو ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے دنیا سے جانا پڑے گا. اور اگر اس پر ایکشن نہ لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ڈٹائی کا مظاہرہ ہوگا گورنمنٹ کی جانب سے, اور امید کرتا ہوں کہ اس بچی کو انصاف دیا جائے گا. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.